فتح مکہ کا ایک عظیم واقعہ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں وہ آج بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت کے وقت انتہائی رنجیدگی کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر آباد کہہ دیا تھا، اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ روانہ ہوئے تھے کہ اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ اس وقت کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مکہ کو اس بے سر و سامانی کے عالم میں خیر آباد کہنے والا صرف 8 برس بعد ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی شہر مکہ میں نزول اجلال فرمائے گا، اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ دیا اور صلح نامہ سے غداری کر کے عہد شکنی کے مرتکب ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بنو خزاع کو مکہ والوں نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ بیچارے بنو خزاع اس ظالمانہ حملے کے تاب نہ لا کر حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے بھاگے، تو ان درندہ صرف انسانوں نے حرم الہی کی احترام کو بھی خاک میں ملا دیا۔ کعبہ میں بھی ظالمانہ طور پر بنو خزاع کا خون بہایا گیا۔ اس حملہ میں بنو خزاع کے 30 آدمی قتل ہو گئے۔ اس طرح اہل مکہ نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا، اور یہی فتح مکہ کی وجہ بنی۔ چنانچہ 10 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 10,000 لشکر کو ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ سے چلتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام روزہ دار تھے، لیکن جب آپ مقام قدید میں پہنچے تو پانی مانگا، اور پانی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دکھا کر آپ نے پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے اصحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ غرض فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مکہ میں نزول اجلال فرمایا اور حکم دیا کہ میرا جھنڈا مقام حجون کے پاس گاڑا جائے، اور حضرت خالد بن ولید کے نام فرمان جاری کر دیا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکہ کی بالائی حصے یعنی قدح کی طرف سے مکہ میں داخل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان شاہی جاری فرمایا وہ یہ اعلان تھا کہ جس کے لفظ لفظ میں رحمتوں کے دریا موجیں مار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں داخل قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان جاری فرمایا وہ یہ تھا، جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجیے کہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور آپ ایک سیاہ رنگ کا عمامہ باندھے ہوئے تھے، اور بخاری میں ہے کہ آپ کے سر پر مغفر تھا۔ آپ کے ایک جانب حضرت ابوبکر صدیق اور دوسری جانب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا لشکر تھا، جس کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ سورۃ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے پالان سے الگ لگ جاتا تھا۔ آپ کی یہ کیفیت تواضع اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ میں اس کی عظمت و جلال کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھی۔ بیت اللہ میں داخلہ پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت اسامہ بن زید کو اونٹنی کے پیچھے بٹھا کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کی کلید بردار بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور کعبہ کا طواف کیا اور حجر اسود کا بوسہ دیا۔ کعبہ کے اندرون حصار 360 بتوں کی قطار تھی۔ آپ خود با نفس نفیس ایک چھڑی لے کر کھڑے ہوئے اور ان بتوں کو چھڑی کی نوک سے ٹھونکے مار مار کر گراتے جاتے اور جاء الحق وزهق الباطل کی آیت تلاوت فرماتے رہتے، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کی چیز تھی۔ پھر ان بتوں کو جو عین کعبہ کے اندر تھے، آپ نے ان سب کو نکالنے کا حکم دیا۔ جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ اپنے ساتھ اسامہ بن زید اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور تمام گوشوں پر تکبیر پڑھی اور 2 رکعت نماز بھی پڑھی۔ کعبہ مقدس کے اندر سے جب آپ باہر نکلے تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کعبہ کی کنجی ان کے ہاتھ میں عطا فرمائی۔ اس کے بعد حرم الہی میں آپ نے سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا، جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں کفار و مشرکین کے عوام کا ایک زبردست ازدحام تھا۔ اس دربار میں آپ نے ایک خطبہ دیا اور پھر اہل مکہ کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا، بولو، تم کو معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس خوفناک اور حیرت انگیز سوال نے سب کے دل کانپ کے رکھ دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کے سب یک زبان ہو کر بولے، آپ کرم والے بھائی ہیں اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر فاتح مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان رحمت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں ندامت سے اشکبار ہو گئیں، اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعروں سے حرم کعبہ گونج اٹھا۔ مجرموں کی نظر میں ناگہاں ایک عجیب و انقلاب برپا ہو گیا کہ سما ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی، اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدہ تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا، گھر گھر اجالا تھا۔ اب ہم بیان کرتے ہیں فتح مکہ کی تاریخ۔
اس میں بڑا اختلاف یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کون سی تاریخ میں فتح ہوا۔ امام بہقی نے 13 رمضان کو فتح مکہ قرار دیا، امام مسلم نے 12 رمضان کو اور امام احمد نے 18 رمضان بتایا، مگر محمد بن اسحاق نے اپنے مشائخ کی ایک جماعت سے روایت کرتے ہوئے فرمایا 20 رمضان کو فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ کی پیشن گوئیاں اور بشارتیں قرآن مجید کی چند آیتوں میں مذکور ہیں، ان میں سے سورۃ نصر بھی ہے۔ چنانچہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئی اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فتح مکہ کے یہ واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عفو درگزر اور رحم اور کرم کا جو اعلان و اظہار فرمایا، تاریخ عالم میں کسی فاتح کی زندگی میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اشراف قریش کے ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر کی بارش کر چکے تھے، وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے تھے، وہ بے رحم اور بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید بھی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کو لہو لہان کر دیا۔ وہ اوباش بھی تھے جو سالوں سال تک اپنی بہتان تراشوں اور شرمناک گالیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے۔ وہ صفاق اور درندے سبت بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹ چکے تھے۔ وہ ظالم و ستم کے مجسمے اور پاک کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ وہ جفاکار اور خونخوار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ کے در و دیوار ہل چکے تھے۔ وہ ستمگار بھی تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع عام میں موجود تھے اور بے رحم بھی تھے جنہوں نے شمع نبوت کے جانثار پروانوں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خبیب، حضرت حبیب، حضرت زید بن دشنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو رسیوں سے باندھ کر کوڑے مار کر جلتی ریتوں پر لٹایا تھا، کسی کو آگ کے دہکتے ہوئے کوئلوں پر سہلایا تھا، کسی کو سولی پر لٹکا کر شہید کر دیا تھا۔ تمام ظلم و ستم کے پیکر جن کے جسم کے رونگٹے اور بدن کے بال ظلم و عدوان اور سرکشی کے وبال سے شرمناک مظالم اور خوفناک مجرموں کے پہاڑ بن چکے تھے، آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالے گی اور ہماری
بستیوں کو تہس نہس کر دے گی، مگر ان سب مجرمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر معاف فرما دیا کہ انتقام تو کیسا، بدلہ تو کہاں کا، آج تم پر کوئی ملامت بھی نہیں۔ اے آسمان بول، اے زمین بتا، اے چاند و سورج تم بولو، کیا تم نے روئے زمین پر اب ایسا فاتح اور رحم دل شہنشاہ کبھی دیکھا ہے یا کبھی سنا ہے؟ سن لو، تمہارے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی فاتح نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر کمال میں بے مثال اور بے مثل ہے۔ یہ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ، لہٰذا ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے پیارے رسول کے اسوہ حسنہ اور سیرت مقدسہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے دشمنوں سے بدلہ اور انتقام لینے کا جذبہ اپنے دل سے نکال کر اپنے دشمنوں کو درگزر کرنے اور معاف کر دینے کی کوشش کریں، کیونکہ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے۔ لوگوں کی بدسلوکیوں، ان کے برے اعمال، ان سب کو معاف کر دیجیے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، لوگوں کو معاف کیجیے اور لوگوں کو چھوڑ دیجیے ان کے حال پر، ان کو معاف کر دیجیے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ کو اس ٹائم اگر آپ معاف کریں گے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کر دے گا۔ آپ اپنا فائدہ سوچیے، آپ کو اللہ سے معافی کی ضرورت ہے اور ہر حال میں ضرورت ہے، تو پھر کیوں نہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کو معاف کر دیں۔ ان لوگوں کو نہ معاف کر کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آپ ان لوگوں کو معاف کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ احسان کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ احسان کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔